تو اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد بلال مدنی صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب محمد بلال مدنی حفظہ اللہ تعالی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی اختصار دے نال چند باتاں عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کرانگا۔ میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ اس جامعہ دے اندر چند منٹس مل جانے بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ دے حضور دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور مرادر اسلام حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور انہاں دے فرزند محترم بھائی محترم عزت معاب حضرت مولانا حافظ اسماعیل روپڑی صاحب الحمدللہ خصوصی طور تے دعاواں چ یاد رکھ دے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی صاحب اللہ پاک انہاں دا سایہ تا دیر جماعت قائم اور دائم فرمائے۔ میں سب تو پہلے ان علماء نو مبارکباد پیش کرانگا کہ جنہاں نے الحمدللہ صحیح البخاری تلک ایک ایک حدیث نو اس جامعہ دے اندر اپنے سائدہ کرام کو پڑھے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو انہاں دے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ یقیناً علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان تے فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان تے دین دا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یقیناً قرآن پاک دا علم حاصل کرنا اور احادیث مصطفیٰ دا علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم اور ایک عابد، یعنی ایک عالم ہے اور ایک عبادت کرنے والا عابد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم نو ادھے تے فضیلت اس طرح ہے کہ جویں 14ویں رات چاند نو ستاریاں دے اتے فضیلت ہے، یعنی قرآن پاک دا علم حاصل کرنا انتہائی سعادت دی بات ہے، اور نبی علیہ السلام دی حدیث نو حاصل کرنا اس سعادت دی بات ہے۔ اور میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو قرآن و حدیث دا علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام دے بارے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرمایا میں اپنے بندے دے قرآن پاک نے اس فرقان نو نازل فرمایا ہے تاکہ محبوب علیہ السلام انہاں نو ڈران، آئیے قرآن پاک نو سکھیے، قرآن پاک نو سکھائیے۔ یقیناً قرآن پاک سکھنا انتہائی سعادت دی بات ہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ بیان کراں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں بہتر انسان ہووے جڑا قرآن سکھدا قرآن سکھاندا ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام نے افضل انسان اونوں کہ جڑا بندہ قرآن نو سکھدا قرآن پاک نو سکھانے والا، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان چو انہاں نو افضل قرار دیتے۔ نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ کوٹھیاں والے افضل نے، نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا بنگلیاں والے افضل نے، نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ جاہو جلال والے اے افضل نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن نو سکھن والے اور قرآن پاک نو سکھان والے اے افضل انسان نے۔ پاویں او ایک ککھاں دی کلش کیوں نہیں رہندا، یقین جانیے ایک ککھاں دی کلی وچ رہنے والا رب دے قرآن دا عالم ہے، پیغمبر علیہ السلام دے دین دا عالم ہے، حدیث دا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہوں بہتر انسان قرار دیتے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن دا علم حاصل کرنے واسطے گھروں چلدا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جنت دا رستہ آسان فرما دیندا ہے۔ آؤ لوگو، قرآن و حدیث تو علاوہ کائنات اندر کوئی ایسا علم نہیں جنوں سکھن دے نال اللہ جاندا جنت دا رستہ آسان ہوندا ہے۔ اس واسطے قرآن قاری قرآن نال محبت کیجیے، رب دے دین دے عالم دے نال محبت کرنا سکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو علم حاصل کرنے واسطے نکلدا ہے اللہ او دے واسطے جنت دا رستہ آسان فرماندا ہے۔ لو میں دعا کردا جے آمین دے نال پنڈال گونج جائے، اے میرے اللہ ساڑے ساریاں واسطے جنت دا رستہ آسان فرما دے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چال تے فوارے ہون گے، پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی بھی جوانی ہوے گی، زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چال تے فوارے ہون گے۔ جنہ جنہ مچھی کھانی ہو بولو، جنہ نہیں کھانی چپ کر جو، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اگلیاں کھانی ہے، پچھلیاں کو نہیں کھانی، سارے کہو سبحان اللہ۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چال دے فوارے ہون گے، مچھ داڑی کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے اوتھے او جوان ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چال دے فوارے ہون گے، کوئی لیٹے تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا، جیڑی نعمت چاہے اوہ پائی جاوے گا، اوہی ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چال دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چال دے فوارے ہون گے۔ آخری جملہ بڑا پیارا، توجہ دے نال آخری بات سنیے، او سما کیسا پرکش پربہار ہوے گا، جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوے گا، او سما کیسا پرکش پربہار ہوے گا، جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوے گا، اوتھے رب نو پیوندے سارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چال دے فوارے ہون گے۔ آؤ لوگو، میری آخری بات تو میرا سلام ہے، قرآن سکھیے۔ قرآن اللہ جاندا ہے، جڑا بندہ قرآن سکھدا ہے، اللہ دے قرآن دا علم حاصل کردا ہے، اللہ جنت دے رستے آسان فرما دیندا ہے۔ آئیے لوگو، آخری حدیث سنیے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا علم حاصل کردا ہے، حدیث پاک دا علم حاصل کردا ہے، اللہ پاک انہوں 4 نعمتاں عطا فرمان گے۔ پہلی نعمت فرمایا کہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ پاک دی سکینت دا نزول ہوندا ہے۔ اگے فرمایا وَغَاشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ پاک دی رحمت انہوں ڈھانپ لیندی ہے۔ اگے فرمایا وَحَفَظْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، توجہ کرے آجے توجہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دین دا علم حاصل کرنے والے تھے، اللہ دی سکینت بھی نازل ہوندی ہے، دین دا علم حاصل کرنے والے نو اللہ دی رحمت بھی ڈھانپ لیندی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دین دا علم حاصل کرنے والے نو وحفظتهم الملائکہ، فرمایا فرشتے اپنی رحمت دے پراں دے تھلے لے لیندے نے۔ اگے فرمایا وذکرهم ذکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا تسی جامع اہل حدیث اندر بہ کے دین حاصل کرو گے، اللہ تواڈا ذکر اپنے فرشتیاں دے اندر کرے گا۔ لو ذرا توجہ فرمایا جائے، اللہ دے قرآن دا علم حاصل کرنے والے اتنی افضلیت والے نے، اللہ پاک دے سامنے اللہ پاک فرشتیاں دے اندر ذکر فرماندے نے، اور میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو
مینوں نا 10 منٹ ملے میں 10 منٹ تو پہلے انشاءاللہ ختم کر دینا مگر مجال تسی میرے نال بولنا ہے اچھی کو سبحان اللہ جڑے قرآن نال محبت کرنے والے نے اچھی کو سبحان اللہ سارے ہاتھ کھڑا اچھا کر کے کو سبحان اللہ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے نالے پڑھ دا جا نالے چڑھ دا جا تیرا اچھا مقام بنایا ہے اے ماں باپ نو نوری تاج ملن حافظ قرآن اے ماں باپ نو نوری تاج ملن واہ حافظ تیری سرداری تو قرآن پاک دا علم حاصل کرنا اللہ جاندا ہے بہت بڑی سعادت ہے میں اونا علماء کرام نے فارغ ہوئے نے جنہاں نے قرآن پاک دا علم حاصل کیتا ہے نبی پاک دی حدیث دا علم حاصل کیتا ہے میں نے خراج عقیدت پیش کرنا بڑے خوش نصیب لوگ نے اور اونا نو اللہ پاک توفیق دے ساری زندگی رب دے قرآن دا نبی علیہ السلام دی حدیث دا کم کر دے رہن وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین